اللہ تو نہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ ناک رکھتا ہے، نہ زبان رکھتا ہے، نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ سینہ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کو یہ مان لیا کہ وہ ہماری طرح اعضاء و جوارح رکھتا ہے تو وہ محتاج ہے، اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ غنی بالذات ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ آنکھیں نہیں رکھتا مگر بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا مگر بغیر ہاتھ کے سب کچھ کام انجام، زبان نہیں رکھتا مگر بولتا ہے۔ موسیٰ کے لیے کوہ طور پر کس نے خطاب کیا؟ کہتے ہیں درخت بولا، درخت بولا، کہتے ہیں درخت بولا۔ یہ بتلاؤ آپ نے تحقیق کی کون سا درخت تھا؟ اگر ہمیں بھی بتا دو تو اپنے گھر میں لگائیں۔ وہ جب موسیٰ سے بولتا تھا تو نہ جانے کسی ایک مرتبہ ہم سے بول جائے، اور جب ہم سے بولے گا تو بارش کے نعرے ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی نبوت جبھی ملی تھی جب درخت ہم سے بولا۔ اچھا درخت تھا کیسا؟ درخت تھا سبز۔ تو درخت بولا مجھے بتاؤ تو صحیح، انار کا درخت تھا، آم کا درخت تھا، کھجور کا درخت تھا، املی کا درخت تھا، نیبو کا درخت تھا، سنترے کا درخت تھا، جامن کا درخت تھا، ارے چوسے کا تھا۔ سب سے اب چوسا بھی آخر میں پہنچ رہا ہے، ختم پر ہے۔ تھا کون تھا وہ درخت؟ تو سب نے لکھ دیا کہ وہ درخت تھا۔ تمہیں کیا پتا وہ کون سا درخت تھا؟ ہم بتاتے ہیں وہ کون درخت تھا۔ اب آئیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں آئیے ہم چلتے ہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں۔ جب امام جعفر صادق سے پوچھا وہ کون سا درخت تھا جو کوہ طور پر موسیٰ سے بولا کہ تم بھلا سمجھے ہی نہیں، وَنَحْنُ شَجْرَةُ النَّبُوَّةِ، ہم ہیں وہ نبوت کے شجر جو وہاں بھی بولا، یہاں بھی بولا، عرش پہ بولا، فرش پہ بولا۔ صلی اللہ بس اور بس محمد و آل محمد کے لیے ثابت ہیں کہ جنہوں نے معرفت حق کی راہ متعین کی، اللہ تک پہنچنے کے راستے بنائے، بتائے، سمجھائے اور کائنات کو سکھائے۔ حضرات گرامی قدر، میں اتنی دیر پڑھوں گا جتنے یہاں افراد ہیں۔ خواتین تو مجھے دیکھ نہیں رہی، لہذا ایک ایک منٹ آپ کے برابر پڑھوں گا۔ لہذا کتنے ہیں آپ؟ 15 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ، مائے بچوں کے، لہذا 15 منٹ بہت ہے۔ میں نے گھڑی دیکھ لی ہے لیکن میں نے زیادہ سنا ہے آپ کو، تو 15 وہ اور جتنا میں نے سنا ہے وہ، تو اس میں اضافہ کر دیجئے کتنی دیر۔ لیکن بہت دیر تک سنانا میں عادی نہیں ہوں۔ پیریڈ زیادہ سے زیادہ 35 منٹ کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں 5 منٹ دیر سے طالب علم آتے ہیں، 5 منٹ دیر میں استاد ختم کرتا ہے۔ کتنا رہ گیا؟ 25۔ تو وہ 25 صحیح ہے، ایک پیریڈ کافی ہے۔ ایک صلوات تو بھیجتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں بیسیکلی طور سے ایک ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں، تو میں تو اسی حساب سے چلوں گا۔ آپ میں سے یہ بھی امید نہ کیجیے میں بہت زیادہ چیخوں گا، میں یہ مائک پھاڑوں گا، یہ میں چھت اڑا دوں گا، نہ مجھ سے اڑے گی، نہ مجھ سے یہ مائک پھٹے گا، نہ میں اتنا کلیجہ پھاڑوں گا، نہ اتنی طاقت ہے، نہ عمر کا تقاضا ہے، نہ میں کبھی یہ اس طرح سے میں نے پڑھنا سیکھا۔ میں تو پیریڈ کی طرح، طلاب کی طرح پڑھاتا ہوں، طالب علم کی طرح پڑھاتا ہوں، وہ اسی انداز سے آپ سن لیجیے تھوڑی سی دیر۔ کیا نعبد و کیا نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، یہ والا نہیں، جائزہ
یعنی نعمتیں جنہیں دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، اور وہ لوگ ایسے ہوں کہ ان پر عذاب نہ ہوا، جن کے راستے کی ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں پروردگار کے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہیں، ضالین ہیں، گمراہ ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے دو ہیں، ایک وہ راستہ جو گمراہ کرتا ہے، ایک وہ راستہ ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے جنت میں پہنچاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہی ہے ہم سیدھے راستے سے جائیں، لیکن اگر سیدھا راستہ زیادہ لمبا ہو تو شارٹ کٹ بھی مارتے ہیں۔ تو شارٹ کٹ جنت کا راستہ کون سا ہے اور لمبا والا کون سا ہے، یہ بھی تو بتایا جا سکتا ہے۔ تو لمبا والا تو سیدھا سیدھا ہے، جتنی اس نے عمر دی ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب 80 سال کا ہے تو 80 سال تک گھیس استغفار کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے، اور ایسی منزل آ جائے کہ خود اللہ کہنے لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے تو آ جا میری جانب اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اور یہ ذات اگر تلاش کریں گے تو حسین کے علاوہ کوئی ذات نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک، یہ لمبا راستہ ہے، کرتے رہیے 80 سال 70 سال 65 سال، جو اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے رہیے، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچتے رہیے، یہ ہے جنت کا لمبا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو جوان سوچیں تو شارٹ کٹ چاہیے، شارٹ کٹ بتلا دوں، مگر شارٹ کٹ ہر آدمی کھیل نہیں سکتا۔ شارٹ کٹ راستہ ہے تو بتا تو چلا جاؤں گا، بتا کے تو چلا جاؤں گا، مگر کون کون اس پر آئے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ بھئی شارٹ کٹ راستہ ہے شہادت کا، اگر شہادت مل جاتی ہے تو یہ شارٹ کٹ جہاں جنت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شارٹ کٹ ہے۔ کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی آنکھ سے جنت نہ دیکھ لی ہو، کوئی ایک ایسا نہ تھا۔ 72 کے 72 میں کوئی ایسا نہیں تھا، اگرچہ حدیث میں 72 تو یہ مشہور ہے روایت، لیکن 200 سے کم 150 سے زیادہ شہید گزرے ہیں جو محققین نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں تو 72 والی ہی روایت پڑھ رہا ہوں کہ 72 ایسے تھے ہر ایک نے اپنی آنکھ سے جنت دیکھی، اور اگر نہیں دیکھی تھی تو یہ بتلاؤ شب عاشور اتنے انہماک سے عبادت کیوں کر رہے تھے، جنہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور جب پوچھ لیا کسی سے کسی نے کہ یہ بتلاؤ یہ جان، کہ یہ جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر حسین کی راہ میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں، 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں تو بھی حسین پہ جان دے، یہ بغیر جنت دیکھے نہیں کہہ سکتا۔ تو فرق یہ ہے کہ جب حسین کی 2 انگلیاں یوں ہوں تو جنت دکھائی دے جاتی ہے، اور اگر حسین یہ 2 انگلیوں کے درمیان نہ دکھائیں تو جنت نہیں دکھائی دیتی۔ 4 مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ زہرا کریم جب آ رہے تھے حج سے، سیدھے راستے پہ گامزن تھے، آ رہے تھے مگر حسین سے دور چل رہے تھے۔ حضرت زہیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مولا والے نہ تھے، اور میں یہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے، نیچے بتا دوں گا کون تھے۔ مولا کائنات کے اصحاب میں سے تھے، بلکہ تاجر تھے، بہت اچھا کاروبار کرتے تھے، بہت پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ امام حسین نے بھیجا قافلہ، ایسے حسین کا قافلہ جہاں لگتا تھا تو اس سے پیچھے یا آگے اپنا خیمہ لگاتے تھے، قریب نہیں آ رہے تھے۔ حسین نے کہا زہیر کو بلاؤ، ایک مرتبہ بھیجا، زہیر ٹال گئے، دوبارہ قاصد آیا، زہیر پھر ٹال گئے، تیسرا قاصد آیا،
زہیر پھر ٹال گئے، لیکن اہلیہ ایک مرتبہ یوں دیکھنے لگی۔ اتنے میں چوتھا قاصد جناب علی اکبر خود نفس نفیس بے نفس نفیس تشریف لائے۔ جناب علی اکبر دیکھنے میں بالکل شبیہ رسول تھے، چلتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہیں، بولتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں۔ اب جو رسول آئے حضرت علی اکبر تو ایک مرتبہ زہیر چاہتے تھے کہ پھر یہ ٹال جائیں۔ بیوی نے کہا، اے عرب، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تو جانے کے لیے آنا کہانی کر رہا ہے، جاتا کیوں نہیں ہے؟ اور دیکھ سامنے رسول آ رہا ہے، شبیہ رسول۔ اب اگر منع کر دیا تو کلمہ گو ہونے کے بعد تیرا ٹھکانہ کیا جائے ہوگا۔ بہرحال اہلیہ کے یہ کہنے سے تیار ہوئے اور ساتھ میں گئے۔ خیمے میں جیسے ہی پہنچے، مولا نے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب کو ہٹا دیا۔ اب اکیلے حسین ہیں اور اکیلے زہیر ہیں۔ راستہ سیدھا ہے، گامزن ہے راستے پر۔ اب حسین نے کیا کہا یہ تو مجھے تاریخ میں نہیں ملا، زہیر نے کیا سنا یہ بھی تاریخ میں نہیں ملا، نہ یہ ملا کہ دیکھا کیا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کہ حسین نے سب کو ہٹا دیا، ہٹ جاؤ، میں زہیر سے تنہا بات کرنا چاہتا۔ اب کیا کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن خیمے کا پردہ جیسے ہی اٹھا، زہیر نکلے، بال یوں ہیں، امامہ کہیں ہے، یعنی پگڑی کہیں ہے، اور ایک مرتبہ عجیب انداز جیسے زہیر تھک رہا، جیسے زہیر تھک رہا ہو۔ اور اس کے بعد آتے ہی ایک مرتبہ اہلیہ سے کہا، مومنہ یہ لے پیسے اور میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کیا ہوا کہ نہیں، میں حسین کے شہید ہوں گا۔ زہیر نے طویل راستہ چھوڑ کے شارٹ کٹ راستہ دیکھا جنت کا، تو کہا اب میں حسین کے ساتھ جاؤں گا، کربلا میں جائیں جہاں جائیں میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے جا نہیں رہے تھے اور اب آ نہیں رہے ہیں۔ اہلیہ کو بھی کہہ دیا، دیکھ مومنہ بات اتنی سی ہے کہ دیکھ مجھے سب دکھا دیا، سب بتا دیا ہے۔ حسین کے بعد، شہادت کے بعد یہاں پر خواتین کے ساتھ جو ہوگا سلوک مجھے اس کا بھی علم ہے، لہذا ایسا مومنہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں تاکہ تو آزاد رہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اگر قید رہے گی تو زہیر کی بیوی کہلائے گی تو تجھے بھی یہ قید کر لیں گے۔ بس میں یہ باتیں سنی اور سننے کے بعد اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر تو فرزند رسول پہ جان دینے کے لیے تیار ہے اس سے اچھا کیا ہے۔ بیوی اگر اچھی ہوتی ہے تو جنت تک پہنچا دیتی ہے، بیوی اگر خراب ہوتی ہے تو جہنم کے راستے تک پہنچاتی ہے۔ میں سب کے نام تو نہیں لوں گا، میں آپ کو اشارے تو کروں گا نہیں، لیکن ضد پہ آ جائے تو قوموں کو پریشان ضد پہ آ جائے تو قوموں کو نہیں امتوں کو لڑوا دے، قتل و غارت گری ہو جائے۔ ماں اور اب ہو گئے، چلے گئے، ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ایک قدم بھی حسین سے آگے نہیں بڑھاتے، ایک قدم پیچھے رکھتے، یا تو آ نہیں رہے تھے یا اب جا نہیں رہے۔ ہر قدم پر یہ کیا ہوا تو مجھے بتاؤ، زہیر میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اگرچہ زہیر عثمانی تھے جی، لیکن اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی عیسائی تھا، کوئی اس راستے کا کوئی اس راستے کا، لیکن کربلا میں جتنے تھے حسینی کردار میں ایسے ڈھل گئے تھے جسے دیکھو وہ حسینی تھا اور کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کا آج بھی پتہ 40 مارچ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس میں کوئی ایک قوم نہیں ہے، ایک برادری نہیں ہے، ایک مذہب والا نہیں ہے، عیسائی بھی ہیں، اس میں اہل حنود بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، یعنی حسین کے مارچ میں سارے
دیکھنے میں تو 72 ہے مگر سب ایک سے ایک کی تصویر ملا لی جائے 72 ہیں مگر سارے حسینی ہیں. چاہے تصویر ملا کے دیکھ لیجئے. زہیر ادھر چلے گئے اور زہیر نے اپنا سارا مال و دولت سب نچھاور کر دیا. تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں خیمے میں جب گئے تھے تو کیا دیکھا؟ بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا. میں آپ سے کہوں میاں یہاں پر سانپ ہے تو ہوشیار تو ہو جائیں گے لیکن جب دیکھ لیا تب آپ جتنا یقین ہوگا اتنا کہنے سے نہیں ہوگا. اب وہ کیا بات تھی؟ یا حسین کے قاصدوں کو ٹال رہے تھے یا گئے تو پھر کہہ رہے ہیں اب میں وہاں سے پلٹ کے نہیں جاؤں گا. یہی بات ہے. یا تو کب تک کان سے سنا تھا کہ فرزند رسول پر جو بھی جان دے گا وہ جنت میں جائے گا. حسین نے جب جنت دکھلا دی تو بھی یقین ہے میں بالکل سوچ کے نہیں آیا تھا کہ زہیر کا تذکرہ ہوگا مگر زہیر نے کیسے اپنا تذکرہ کرا لیا مجھے تو نہیں معلوم. یہ ساری عطائیں ممبر کی ہوتی ہیں باخدا. یہ رٹا رہا تو میرا سودا ہے نہیں نہ میں رٹ کے پڑھتا. ہاں شروع میں ضرور رٹی ہوں گی تاکہ الفاظ ذہن میں آ جائیں, الفاظ کی بندش آ جائے, الفاظ کا ایک خزانہ ہو تاکہ اپنے مفہوم کو آدمی ادا کر دے. اور بچپن میں یہ کرنا پڑتا ہے. جب تک خزانہ الفاظ کا نہیں ہوگا ہم معافی ضمیر کو کیسے پہنچائیں گے. چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ. اچھا میں اس میں بڑی پریشانی یہ ہے کہ مفسرین میں بڑا اختلاف ہے. کچھ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اہل تشریع شیعہ حضرات کا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے, ہمیں سیدھے راستے پر قائم ہے. اہل سنت میں جیسے اشرف علی تھانوی اور دوسرے حضرات کے بھی میں نے ترجمے دیکھے وہ کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور لہٰذا لوگ اس پہ باتیں بھی کرتے ہیں. بھائی قائم رکھنے کا مطلب یہ ہم پہلے سے موجود ہیں. دکھا یعنی ابھی دکھا ہی نہیں ہے اور شروع سے لے کر آخر تک مرنے مر جاتا ہے مگر تب بھی کہتا ہے سیدھا راستہ دکھا. تو کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد سیدھا راستہ دکھائی؟ جب دنیا میں تو دکھائی دیا نہیں, آخرت میں کیا دکھائی دے گا؟ کہا آخرت میں دکھائی دینا دے, سیدھا دکھائی دینا دے. اللہ میاں تو دیکھ ہی لیں گے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں, اس لیے کہ اگر جسم ہوگا تو دکھائی دے گا, وہ تو جسم ہی نہیں. جب جسم نہیں دکھائی نہیں دے سکتا. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں اتنا قریب نہ رکھ کے بتائیے اور بتائیے کیا لکھا ہوا دیکھ نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اس کے حدود ہیں, کتنی دور پر رکھا جائے گا. نہ بہت زیادہ دور کا دیکھ سکتا نہ بہت زیادہ قریب کا دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے ایک جسم اور جسم کے لیے احتیاج ہے کہ ایک پیمانے پر ہو, نہ زیادہ دور کا دیکھ سکتا ہے نہ زیادہ قریب کا دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی میٹیریل ہوگا اس کی خاصیت ہوگی اور اللہ مٹیریل نہیں ہے. اللہ مادے سے نہیں بنا, اللہ مٹیریل سے نہیں بنا. اسی لیے ہمیں کہنا پڑتا وہ ہے. کیسا ہے امام رضا فرماتے یہ نہ سوچو کیسا ہے. اگر یہ سوچ لیا تو دماغ میں کوئی نہ کوئی تصویر بنا لیں گے آپ, اور وہ اللہ جو تمہاری کھوپڑیوں میں آ جائے اور تم اس کی تصویر بنا لو وہ مخلوق ہوگا, خدا نہیں ہوگا. پھر کیسا ہے خدا؟ تو ایسا ہے خدا کہ وہ طاقت تو رکھتا ہے, بغیر آنکھ کے دیکھتا. کیسے دیکھتا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم. یہ تو کسی نبی سے پوچھو کہ نبی تم نے دیکھا ہے تو موسیٰ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے ایک دفعہ خود کر لی تھی کہ پروردگار تو مجھے دکھا دے, تو پروردگار لم ترانی
لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ کہا یہ تو کہہ رہے ہیں یہودی تو بڑے ضدی تھے، آج بھی ضدی ہیں، دیکھو غزہ میں کتنی ضد لگا رکھی ہے، آج بھی ظلم و ستم، یہ وہی یہودی بچے ہیں جو ضدی تھے، موسیٰ تک نبی تک کو پریشان کر رہے ہیں۔ کہا اللہ دیکھی جانے والی چیز نہ، کہا نہیں ہم تو دیکھیں گے۔ پروردگار سے جب کہا کہ پروردگار یہ تو مان نہیں رہے، میں تو مان گیا کہ تم نہیں دکھائی دے گا، ان کا کیا کروں؟ کہا اچھا تو لے آؤ، جو بھی تھے لے آئے، 40 تھے، اور بالکل بھاگ، بالکل گھوسا، بڑے اپنے اپنے قبیلے کے، بعض کہتے 12 تھے، بعض کہتے 40 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ آئے موسیٰ کے ساتھ۔ اور جب موسیٰ کے ساتھ آئے تو موسیٰ نے کہا پروردگار دکھا دے۔ کہا کہ سنو ایسا ہے موسیٰ، تم ہو میرے نبی، میں نبی کی بات کو واپس کر نہیں سکتا، میرے نمائندے ہو، اچھا ان سے کہہ دو ادھر دیکھیں دور پہ، یہاں پر میں ایک تجلی دکھاؤں گا، ایک لائٹ دکھلاؤں گا، ایک بجلی چمکاؤں گا، اگر اس بجلی کو یہ برداشت کر گئے تو مجھے دیکھ لیں گے۔ ادھر بجلی چمکی، ادھر یہ جل کے خاک ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ دیکھ لیا، اور کون دیکھنا چاہتا؟ کہ موسیٰ تم تو دیکھ نہ پائے تو صحیح، ہم آخرت میں اللہ کو دیکھ لیں گے۔ یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں، تو اللہ دکھائی نہیں دیتا تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ایک ترجمہ ہے دوسرا ترجمہ سیدھا راستہ دکھا دیا، اور یہی وجہ ہے کیونکہ دکھایا نہیں ہے، ابھی ملا نہیں ہے راستہ، اس لیے جو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں آمین، ہاں دکھا دے، آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یعنی دکھا دے ایسا ہی۔ اور جنہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے اور جو راستے پہ صحیح چلتے ہیں وہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں سب کو قائم رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شکرانہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم راستے پر قائم ہیں، لیکن میں تو ہوں غیر سید۔ اگر سید زادوں کی طرف سے ایک بات کہہ دوں تو میرا مزاج تو یہ ہے کہ یونٹی بنا کے رکھیے، اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آج تو بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ غزہ میں ٹوٹلی اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ساتھ کون دے رہا؟ ایران وہ شیعہ، حزب اللہ وہ شیعہ، یمن وہ شیعہ، شیعہ بدروہی بن کے کہتے ہیں۔ تو آج پوری دنیا میں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسلام اور یہودیت کا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اتحاد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کسی اور نے اتنا کیا نہیں کیا۔ ایران نے اب بھی کہہ دیا ہے کہ اگر غزہ پر ٹیڑھی نیت رکھی، اگر غزہ کو ہڑپنے کی کوشش کی تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میں کہوں گا اے ایران، آواز آئے گی نہیں، یہ سب کے سب کلمہ گو ہیں، جو کلمہ گو ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب میں پھر ترجمہ اب اپنا دونوں طرف سے کر دوں نا، جو کہتے ہیں سیدھے راستے پر رکھ، قائم رکھ، بھئی یہ بھی ترجمہ صحیح ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھلا دے، یہ بھی صحیح ہے۔ بات اتنی سی ہے، ایک تو سیدوں کے ددیحال کا ترجمہ ہے، ایک ننیحال کا ترجمہ ہے۔ ہم ددیحالے کو بھی مانتے ہیں، ننیحال کو بھی مانتے ہیں، مگر شرط یہ ہے ننیحال میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے تو سرکار تاج ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوں تو ہمیں نہیں پتہ کون۔ ہم دیوانے اہل بیت ہیں، ہم آل محمد کے خادم ہیں، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ ہم تو دونوں ترجمہ، ایک ننیحالی ہے ایک ددیحالی ہے، کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں ٹھیکیدار بن رہے ہو کہ وہ چلا جائے گا وہ آ جائے گا؟ نہیں دوستو، صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے کیا؟ اگر سب کو معلوم ہو جاتا تو 1,24,000 انبیاء سیدھا راستہ بتانے نہ آتے، دکھانے نہ آتے۔
اس کا مطلب یہ کل بھی پریشانی تھی سیدھے راستے کی، آج بھی پریشانیاں تھی۔ بس جہاں پر سیدھا راستہ جتنا سیدھا ہے اتنا ہی ٹیڑھا بھی ہے، اس لیے کہ شیطان نے آواز دی ہے، سم ٹھوک کے آواز دی ہے، رب میں تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کہ کیوں بہکائے گا؟ کہ اچھا اس لیے بہکاؤں گا، یہ آدم کی اولاد ہے اور آدم سے اور آدم کا اور میرا تو جھگڑا ازل سے ہے، کہ پھر کیا اس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا اور تو نے مجھے مردود بارگاہ کر دیا تو اب میں چھوڑوں گا نہیں، اس سے تو کچھ کر نہیں پار نہیں بس آئی، اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں۔ لہذا جگہ جگہ وہ کیا کہیں کچھ ہو نہ ہو، ذرا سا کوئی امام بارگاہ ہو اس پہ لڑائی جھگڑے۔ یہ کیا کون کرتا ہے؟ انسان کرتا، شیطان کراتا، یہ شیطان کراتا ہے۔ لہذا شیطان نے واقعا ہم ٹھوکا تھا اور کہا تھا میں تو چوراہے پر بیٹھ جاؤں گا، جو ادھر سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا، جو ادھر سے آئے گا اسے بھی بہکاؤں گا، جو شمال سے آئے گا اسے بہکاؤں گا، جو جنوب سے آئے گا اسے بہکاؤں گا، جو مشرق سے آئے گا اسے بہکاؤں گا، جو مغرب سے آئے گا اسے بہکاؤں گا۔ ارے تو پھر جنت میں جانے دے گا خبیث کسی کو یا نہیں؟ تو شیطان آواز دے گا میرا مشن ہے جہنم بھرنا۔ اللہ نے بھیج تو دی 1,24,000 انبیاء، ان کا کام ہے جنت لے جانا، وہ جنت میں لے جائیں، میں تو جہنم کا ٹھیکیدار ہوں، لہذا میں جہنم میں۔ آواز پروردگار آئی، اے میرے حبیب کہہ دے میں نے تو صرف 4 سمتیں نہیں بنائی، 6 سمتیں بنائی ہیں، ایک اوپر کی سمت، ایک زمین کی سمت، ایک آسمان کی سمت، ایک زمین کی سمت، ایک وہ ہے ایک یہ ہے۔ اور سن ہم اتنے رحمان ہیں، اگر کوئی ہاتھوں کو اٹھا دے گا اسے بھی بخش دیں گے، جو سر کو اٹھا دے گا اسے بھی بخش دیں گے۔ ہم ہیں رحیم، ہم ہیں کریم، ہم اپنے ہر بندے کو معاف کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ معافی مانگے۔ لہذا استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا مومن کی شان ہے۔ اور ہم نے تو دیکھا کربلا میں جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے انہوں نے بھی جنت دیکھ لی، جنہوں نے سر کو جھکا دیا تھا وہ بھی جنت دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے جو انسان کو انسانیت نہیں بلکہ معراج عطا کرتی ہے۔ ہاں دوستو میں کربلا کا ذکر کرتا لیکن یہ اشرا چل رہا ہے بی بی زینب، یہ اشرا ہے اسیروں کا، یہ اشرا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جنہیں اونٹ پر بٹھایا گیا ہے، یہ اشرا ہے ان خواتین کا جو حسین کے بعد رہ گئی تھی، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا ضرور جب 11 محرم ہوئی تھی تو 11 محرم کو تمام سیلانیوں کے ہاتھوں کو اور بیویوں کے ہاتھوں کو باندھنے کی کوشش کی، رسیاں آ گئی، رسیاں آ گئی، اونٹ آ گئے۔ روایت میں ملتا ہے جب اونٹ آ رہے تھے فیہ جمل، اس میں ایک اونٹ تھا جو دوسرے اونٹوں کا سردار تھا، وہ سب سے آگے آگے آ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، اس سرمئی رنگ کا اونٹ تھا۔ عام طور سے اونٹ بھورے رنگ کے ہوتے ہیں، دالی مائل ہوتے ہیں، لیکن وہ اونٹ سرمئی رنگ کا تھا جو زاروں قطار ہو رہا تھا، کبھی پیچھے ادھر مڑتا تھا کبھی ادھر مڑتا تھا، کبھی سیدھا چلتا تھا، آنکھوں سے زاروں قطار۔ بی بی زینب کی جیسے ہی نظر پڑی ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے بھیا کی نشانی سید سجاد، تم امام وقت ہو اور امام وقت جانوروں کی آواز سے بھی واقف ہے، جانوروں کی زبان بھی سمجھتا۔ سید سجاد بتاؤ بیٹا یہ اونٹ سرمئی رنگ والا کیا کہہ رہا؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بتاؤں کیا کہہ رہا ہے؟ پھوپھی اماں سن نہ سکیں گی، ارے یہ سرمئی رنگ کا اونٹ یہ کہہ رہا ہے
آہستہ آہستہ سہلانیوں کو لے کے چلنا، بیویوں کو آہستہ لے کے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت سے ارے کوئی بیوی گر جائے اور وہ شہید ہو جائے۔ ارے تمہاری پشتوں پر وہ خواتین بیٹھیں گی جو کربلا میں جن کے وارث نہیں ہیں، جن کے بیٹے مار دیے گئے، جن کے بھتیجے ختم کر دیے گئے، ارے جن کے چشم و چراغ کو تہے تیز کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ اونٹ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد رسیوں سے باندھا جا رہا ہے اور اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ بی بی زینب نے ایک پر ڈانٹ کے کہا خبردار پیچھے ہٹ، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ اور بی بی آگے بڑھتی ہیں، اپنا زانو زمین پر رکھا، میری بھائی کی چہیتی رباب آؤ، اور ایک ایک بیوی کو اپنے گھٹنے سے اوپر اونٹ کے، ادھر اونٹ بالکل زمین پہ بیٹھ گئے، جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنے نیچے ہو گئے۔ زینب اولیاء مقام کے زانو پر پیر رکھ کے بیوی سوار ہو رہی ہیں۔ ام کلثوم اور زینب نے ایک مرتبہ کہا ہم بیویوں کو سوار کریں گے، لیکن بیوی سوار ہو گئی اکیلی، اب سے گئی ام کلثوم رہ گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی کلثوم میری چھوٹی بہن ہو، آج زینب کو یہ فریضہ انجام دینے دو، اس لیے کہ بھائی نے پورا قافلہ میرے سپرد کیا ہے، آؤ کلثوم تم بھی سوار ہو جاؤ۔ جناب کلثوم نے بھی پیر رکھا، ثانیہ زہرا کے زانو پہ قدم رکھنے کے بعد ان پہ تشریف لے گئی، اور اس کے بعد جب اکیلی رہ گئی بیوی، کبھی دایاں دیکھتی ہے کبھی دایاں دیکھتی ہے، اور ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کر کے آواز دیتی میرے غیرتدار بھیا عباس، وہ دریا پہ سونے والے غیرتدار عباس، وہ زینب کے بھائی عباس، اور زینب کی چادر کے رکھ والے عباس۔ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے عباس کو جیسے ثانیہ زہرا نے آواز دی فتحرک، تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، لاشوں میں اٹھا پھر گر گیا، گویا کہ آواز دے رہے تھے بہن موت نے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ غلام حاضر ہے۔ ایک مرتبہ نشیب کی طرف رخ کیا، آواز دی بھیا حسین، میرے ماں جائے حسین، ارے مدینے سے کس شان سے لائے تھے، ابھی اکبر تھے، قاسم تھے، عباس تھے، 18 بنی ہاشم تھے جو آواز دے رہے تھے، اگر کوئی چھت پہ دکھائی دیا تو خیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ثانیہ زہرا سوار ہو رہی ہے۔ میاں سارے بنی ہاشم میں کوئی چھت پر نہیں تھا، آج زینب کو وہی یاد آتا ہے، آواز دیتے بھیا بہن جا رہی ہے، نہ عباس سوار کرنے کے لیے ہے، نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے۔ ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے زینب سوار ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کس مصیبت سے سوار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق ظاہر و بنیہا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔